یہ جو اختیارات جو دیے گئے، قرآن نے تو کہا تڑاخ تڑاخ بولنے لگا انسان، زمین پر اکڑ کے چلنے لگا، کیا کچھ نہیں اس کے بارے میں، چونکہ وہ تو رب ہے نا، بنانے والی ذات ہے، اس نے سب کچھ پہلے ہی بیان فرما دیا۔ تو اب یہاں یہ سوال انسانی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اختیارات دیے گئے ہیں انسان کو، تو کیا یہ اس کے لیے باعث عزت ہیں یا باعث امتحان ہے؟ اس کے لیے ایک امتحان کا ایک معاملہ ہے یہ اختیارات جو، کیا فرمائے گا سب؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ یہ باعث عزت بھی ہیں اختیارات اور باعث امتحان بھی ہیں، اچھا، یعنی دونوں پہلو ہیں اس کے، اور دونوں پہلوؤں پہ آپ اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اتنی مخلوقات خلق فرمائی ہیں ان میں سے واحد حضرت انسان ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ ارادہ عطا فرمایا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں نے اختیارات کے لیے جو بڑا خاص اور پاکیزہ کلمہ استعمال فرمایا نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی اس کا سٹیٹس بیان کیا ہے کہ یہ جو اب میں زمین میں پیدا کرنے والا ہوں یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے۔ میرے خیال ہے اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے کہ اس سے بڑھ کر کیا اللہ ہونے سے بڑا منصب اور کیا ہو سکتا ہے؟ زمین پر اللہ کا خلیفہ، زمین پر اللہ کا خلیفہ، اس سے بڑا منصب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اب جو خلیفۃ اللہ ہوگا ظاہر سی بات ہے پھر اختیارات بھی اس کے پاس ویسے ہی ہوں گے، ان اختیارات کی بنا پر ہی وہ خیر اور شر دونوں کو اختیار کرنے کا ارادہ اور تعلق اس کا بنتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں اسی اختیار عطا فرمایا ہے وہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت و رہنمائی کے بہترین ذرائع بھی عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ارشاد فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان صلاحیتوں کا استعمال کرتے وہ رب کا محبوب بھی بن سکتا ہے، اور اگر اس کا منفی استعمال کرے گا تو وہ نافرمانوں کی صف کے اندر بھی شامل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو منصب عطا فرماتا ہے، کسی کو عزت عطا فرماتا ہے، اختیار عطا فرماتا ہے، تو عزت تو اس کی اس طریقے سے بنتی ہے کہ دیگر مخلوقات کے ممتاز نظر آتا ہے وہ۔ بالکل اس میں انبیاء بھی ہیں، یعنی حضرت انسان میں انبیاء کرام کا گروہ بھی شامل ہے، سب سے افضل ترین، پھر اس میں اولیاء کرام بھی ہیں، اس میں علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، یہ وہ تمام گروہ ہیں انسانوں کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کے انتہائی مقرب اور انتہائی محبوب افراد ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بندوں کو اختیارات عطا فرمائے وہ امتحان کیسے بنتے ہیں، اس کو ہم دنیاوی اگر مثال سے سمجھنا چاہیں تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے اگر کسی ادارے میں کوئی منصب کسی کو مل جائے تو باقی جو امپلائیز ہوتے ہیں سب اس کو مبارکباد دیتے ہیں، بھائی ماشاءاللہ آپ کہ یہ منصب آپ کو مل گیا ہے اور آپ کو جو ہے وہ ترقی مل گئی ہے۔ اس منصب پر فائز ہونے پر وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ بھی مجھے منصب ملا ہے، تو عام لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، وہ اس کی عزت بڑھ جاتی ہے دیگر امپلائیز سے، کوئی عہدہ مل جائے۔ لیکن جہاں اسے عزت ملتی ہے وہیں اس کے امتحانات یوں بڑھ جاتے ہیں کہ ذمہ داریاں بڑھ گئیں، اب اس سے سوال بھی زیادہ ہوں گے، اب اس کی جو گرفتاری مطلب جو مصائب آئیں گے اس کے اندر فیصلہ کرنے کا اختیار بھی اس کے پاس ہے۔ اچھا فیصلہ کرے گا تو کامیاب ہوگا، برا فیصلہ کرے گا تو نقصان کا خسارہ بھی اسی کو اٹھانا پڑے گا اور ذمہ داری بھی اس کو لینی پڑے گی۔ تو جب کسی کو منصب ملتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اس طرح وہ امتحان کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی کبھی ایسی آزمائش بھی آ جاتی ہے کہ جہاں علم کے ساتھ ساتھ عقل، شعور، ادراک، کی ساری چیزوں کا استعمال اور اس کے ساتھ ساتھ جو خارجی رہنمائی ہوتی ہے اس کا استعمال بھی اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو یہ اختیارات عطا فرمائے ہیں تو عزت کے ساتھ ساتھ امتحان بھی یوں بن گئے کہ یہاں جو کچھ کرے گا اس کا حساب اسے حشر میں دینا ہوگا، چونکہ جتنا ایبسولوٹ پاور ہوتا ہے اتنا ہی انسان خود سر ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہم دیکھیں جو فرعون ہے اس کے پاس ایبسولوٹ پاور تھا، اس لیے وہ خدا ہونے تک کا دعویٰ اس نے کر لیا۔ کسی کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا تو وہ بھی خود سر و تکبر کے اندر مبتلا ہو گیا۔ تو جتنی زیادہ اختیارات دیے گئے، جتنی زیادہ آسائشیں دی گئیں، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے چلے گا۔ تو یہ ان کے لیے کیا بنتا چلا گیا؟ امتحان بنتا چلا گیا۔ تو جب کسی کو عزت دی جاتی ہے، منصب دیا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، تو وہ قابل عزت بھی ہے اور قابل امتحان بھی۔ بہت عمدہ۔